آج ہم نظم کی تلخیص لکھنا سیکھیں گے۔ نظم کی تلخیص کیسے لکھی جاتی ہے یہ سمجھنے سے پہلے ہم یہ سیکھ لیتے ہیں کہ نظم کی تلخیص کہتے کسے ہیں۔ تلخیص کا مطلب ہوتا ہے خلاصہ۔ نظم کی تلخیص یعنی نظم کا خلاصہ، یعنی نظم میں جو کچھ بھی کہا گیا ہوگا اس کو مختصراً لکھنا، مختصر طور پہ لکھنا، مختصر کر کے لکھنا، اسے ہم کہیں گے نظم کی تلخیص۔ اور یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو مختصر کر کے ہم نے لکھنا ہے یہ ہم نے نثر میں لکھنا ہے، یعنی ہم نے نظم کی شکل میں نہیں لکھنا بلکہ جملوں کی صورت میں لکھنا ہے۔ اب جیسے یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک شعر لاتی ہوں میر تقی میر کا، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ اب میں یہ شعر کیوں لائی ہوں؟ شعر میں بھی عموماً ایک ہی بات کی جاتی ہے یا زیادہ تر ایک ہی بات کے مختلف پہلو بیان کیے جاتے ہیں، اور نظم میں بھی زیادہ تر ایک ہی بات کی جاتی ہے یا ایک ہی بات کے مختلف پہلو بیان کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نظم کی تلخیص کو سمجھنے سے پہلے اس شعر کی تلخیص سے یہ بات سمجھیں گے کہ ہم نظم میں کہی گئی کسی بات کو مختصر کر کے جملے کی صورت میں کیسے لکھتے ہیں۔ اب اس شعر کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس نظم میں کیا کہا گیا، معاف کیجیے گا، اس شعر میں کیا کہا گیا ہے۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ کیا کہہ رہے ہیں میر تقی میر؟ تجھ بن یعنی تمہارے بغیر، تمہارے بغیر ہم جو یہ کہتے تھے کہ تمہارے بغیر نہیں جی سکتے، سو اس عہد کو یعنی اس وعدے کو اب ہم وفا کر چلے ہیں، یعنی نبھانے والے ہیں یا نبھا چکے ہیں۔ تو کیا کہا گیا ہے اس شعر میں کہ ہم جو یہ کہتے تھے کہ تمہارے بغیر نہیں جی سکتے، اپنے اس وعدے کو اب میں نبھانے والا ہوں یا میں نے نبھا دیا ہے۔ یہ تو وہ چیز ہے جو اس نظم میں کہی گئی ہے۔ اب اس کو مختصر کر کے ہم جملے کی صورت میں کیسے لکھ سکتے ہیں؟ اب چونکہ اس شعر میں ایک ہی بات کہی گئی ہے تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا جملہ کافی ہوگا اس کی تلخیص کے لیے۔ اگر میں جو کچھ اس شعر میں کہا گیا ہے اس کو اس طرح لکھوں کہ تمہارے بغیر نہ جینے کے وعدے کو میں نے نبھا دیا ہے یا میں نبھانے والا ہوں، تو وہی بات ہم نے مختصر کر کے لکھ دی جو اس شعر میں کہی گئی تھی۔ ایسا ہی ہے، تو اس مختصر جملے کو جو اس شعر کا خلاصہ پیش کر رہا ہے اس کو ہم تلخیص کہیں گے اس شعر کی۔ اب شعر تو چھوٹا سا تھا، اس میں ایک ہی بات کہی گئی تھی، اس لیے ایک چھوٹا سا جملہ کافی تھا اس شعر کی تلخیص کے لیے۔ اب نظم چونکہ شعر سے طویل ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، اس میں زیادہ اشعار ہوتے ہیں، اس لیے اس کی تلخیص کرنے سے پہلے ہمیں کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ نظم کا ہمیشہ کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹائٹل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس عنوان کو پڑھنا اور سمجھنا ہوتا ہے۔ سمجھنا ہوتا ہے یعنی اس پہ غور کرنا ہوتا ہے کہ وہ اس عنوان میں کیا کہا جا رہا ہے۔ جیسے آپ کوئی مضمون پڑھتے ہیں، کوئی ناول پڑھتے ہیں، کوئی کہانی پڑھتے ہیں، تو اس کا بھی ایک عنوان آپ کو دکھائی دیتا ہے نا، تو وہ عنوان کہاں سے لیا جاتا ہے؟ اس مضمون یا اس کہانی کی بنیادی بات میں سے، جو بنیادی سبق ہوتا ہے اس مضمون کا یا بنیادی سبق ہوتا ہے اس کہانی کا، اس میں سے ہی وہ عنوان بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح نظم بھی جس متعلق لکھی جاتی ہے، جس بارے میں لکھی جاتی ہے، جو بنیادی بات نظم میں کہی جاتی ہے، اسی سے نظم کا عنوان لکھا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں عنوان پڑھ کر نظم کے بارے میں پتہ چلے گا کہ نظم کس بارے میں ہے۔ تو اس کی تلخیص کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں نظم کا عنوان پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس دلاور فگار کی ایک نظم ہے، کرکٹ اور مشاعرہ۔ یہ نظم تھوڑی لمبی ہے، یہاں تک ہے۔ اب اس نظم کا آپ کو اوپر عنوان نظر آ رہا ہے، کرکٹ اور مشاعرہ۔ اب ہم نے جب اس عنوان کو پڑھا، کرکٹ اور مشاعرہ، تو یہ کیا پتہ چلا عنوان کو پڑھنے اور اس پر غور کرنے سے کہ اس نظم میں کرکٹ اور مشاعرے کے متعلق کوئی بات ہوگی۔ اب کیا بات ہوگی یہ تو ہمیں نظم پڑھ کے ہی سمجھ میں آئے گا۔ اسی لیے نظم کی تلخیص کرنے سے پہلے جو چیزیں ہم نے کرنی ہے، اس سے اگلا پوائنٹ، اس کا دوسرا پوائنٹ یہی ہے کہ مکمل نظم کو پڑھنا اور سمجھنا۔ اور سمجھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی نظم کو غور سے پڑھنا، دیکھنا کہ نظم میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ اس نظم کو ہم پڑھتے جاتے ہیں اور ساتھ سمجھتے جاتے ہیں کہ ہر شعر میں کیا کہا گیا ہے۔
مشاعرے کا بھی تفریحی ایم ہوتا ہے. ایم یہاں پر انگریزی کا لفظ ایم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مقصد. مشاعرے میں بھی کرکٹ کا گیم ہوتا ہے. گیم بھی یہاں پر انگریزی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کھیل. تو دیکھیں مشاعرے کا بھی تفریحی ایم ہوتا ہے, مشاعرے میں بھی کرکٹ کا گیم ہوتا ہے. تو جیسے ہم نے پہلے میر تقی میر کے شعر کی تلخیص کی تھی, اس طرح اگر ہم اس شعر کا بھی مختصر کر کے بتائیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے تو ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ جس طرح کرکٹ میں گیم کھیلی جاتی ہے, کرکٹ ایک کھیل ہے, اسی طرح مشاعرے میں بھی کھیل کھیلی جاتی ہے, کرکٹ کی طرح کا کھیل کھیلا جاتا ہے اور اس کا مقصد بھی تفریح ہوتا ہے. جیسے کرکٹ کا مقصد تفریح ہے اسی طرح مشاعرے کا مقصد بھی تفریح ہے. تو اس کو مختصر کر کے میں لکھ دیتی ہوں کہ کرکٹ کی طرح مشاعرے میں بھی کھیل اور تفریح ہی ہوتی ہے. یہی کہا جا رہا ہے اس شعر میں. اگلا شعر پڑھتے ہیں. وہاں جو لوگ کھلاڑی ہیں وہ یہاں شاعر, یہاں جو صدر نشیں ہے وہاں ہے امپائر. اب یہاں دیکھیں وہاں سے مراد ہے کرکٹ, وہاں جو لوگ کھلاڑی ہیں یعنی وہ لوگ جو کرکٹ میں کھیلنے والے ہیں, مشاعرے میں, یہاں کا مطلب مشاعرہ, وہ مشاعرے میں کیا ہیں, شاعر ہیں. یعنی کرکٹ کے میدان میں جو لوگ کھلاڑی ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں, مشاعرے میں وہی کھلاڑی لوگ یعنی کھلاڑیوں کی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم شاعر کہتے ہیں. یعنی جو کھیل رہے ہیں مشاعرے میں وہ کون ہیں, شاعر ہیں. یہاں جو صدر نشیں ہے یعنی مشاعرے میں جو صدر مشاعرہ ہوتا ہے وہاں یعنی کرکٹ میں وہ امپائر ہوتا ہے. اب اس شعر میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو ہم مختصر کر کے کیسے لکھ سکتے ہیں, یہاں ہم اپنے پاس لکھ لیتے ہیں کہ کرکٹ میں کھلاڑی اور امپائر, جس طرح کرکٹ میں کھلاڑی اور امپائر ہوتے ہیں اسی طرح مشاعرے میں شاعر اور صدر نشیں ہوتے ہیں. اب اگلا شعر پڑھتے ہیں اور اس کو مختصر کر کے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں ریاض مسلسل سے کام چلتا ہے, یہاں گلے کے سہارے کلام چلتا ہے. ریاض کا مطلب ہوتا ہے محنت کرنا, ریاض مسلسل یعنی بغیر رکے محنت کرنا, مسلسل محنت. وہاں یعنی کرکٹ میں, کرکٹ میں مسلسل محنت سے کام کیا جاتا ہے یعنی بھاگتے دوڑتے مسلسل بھاگنا دوڑنا پڑتا ہے, تو اس طرح گیم کھیلی جاتی ہے, کھیل کھیلا جاتا ہے. اور یہاں یعنی مشاعرے میں گلے کے سہارے کلام چلتا ہے یعنی شاعر اپنے گلے کا سہارا لیتے ہوئے, مراد یہ ہے کہ گلے سے آواز نکلتی ہے نا, اور مشاعرے میں کیا ہوتا ہے, شاعر اپنا کلام خود سناتا ہے تو شاعر کو اپنے گلے سے کام لینا پڑتا ہے. تو وہاں پر بھاگ دوڑ کے یعنی کرکٹ میں بھاگ دوڑ کے محنت سے گیم کھیلی جاتی ہے, کھیل کھیلا جاتا ہے, اور یہاں پر وہ محنت کا کام گلے سے لیا جاتا ہے. وہاں بھاگا دوڑا جاتا ہے اور یہاں بول کر اپنا کلام سنایا جاتا ہے. تو یہاں اس شعر کو مختصر کر کے میں کیسے لکھ سکتی ہوں کہ کرکٹ میں محنت سے اور مشاعرے میں آواز سے کام چلتا ہے یا کھیل چلتا ہے. آپ یہاں کھیل بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ مشاعرے کو بھی کھیل ہی کہہ رہے ہیں نا, تو آپ یہاں کام کے بجائے کھیل بھی لکھ سکتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں, آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہاں بھی کھیل میں نو بال ہو تو فاؤل ہے. یہ نو بال بھی انگلش والا نو بال ہے, اور یہاں فاؤل بھی انگریزی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اصول سے ہٹ کر کچھ ہونا. اور نو بال کہتے ہیں کرکٹ میں جب کرکٹ کے رولز سے, کرکٹ کے اصول سے ہٹ کر کوئی گیند غلط پھینکی جائے یا کرائی جائے تو اسے نو بال کہا جاتا ہے, اور وہ گیند دوبارہ پھینکنا پڑتی ہے بالر کو. یہاں بھی شعر میں اہمال ہو تو فاؤل ہے. اہمال یعنی بے معنویت یا بے معنی ہونا, یعنی شعر اگر سمجھ میں نہیں آئے گا, بے معنی ہوگا, تو اس کو بھی فاؤل یعنی غلط سمجھا جائے گا, اصول سے ہٹ کر سمجھا جائے گا. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ میں بھی اگر غلط طریقے سے بالر گیند کراتا ہے بیٹسمین کو تو اسے نو بال قرار دیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے, اور وہ فاؤل ہوتا ہے یعنی غلط ہوتا ہے, اور اسے وہ بال دوبارہ کروانا ہوتی ہے, وہ بال کاؤنٹ نہیں کی جاتی. اسی طرح مشاعرے میں بھی اگر کسی نے شعر سنایا کسی شاعر نے اور اس شعر کا معنی سمجھ میں نہیں آیا, اس میں بے معنویت لگی یا وہ شعر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا, تو اس کو بھی شعروں کے اصول سے ہٹ کر غلط مانا جاتا ہے, اور اس شعر میں بھی اس شعر کی بھی تصحیح کروائی جاتی ہے یعنی درستی کروائی جاتی ہے, اس شعر کو دوبارہ لکھوایا جاتا ہے.
تو اگر اس شعر میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو ہم مختصر کر کے لکھیں تو کیسے لکھ سکتے ہیں کہ کرکٹ میں 9 بال کو اور مشاعرے میں بے معنی شعر کو قبول نہیں کیا جاتا، یہی چیز کہنا چاہ رہے ہیں وہ. تو یہاں پر ہم اس کو بھی اپنے پاس یاد دہانی کے طور پہ لکھ لیتے ہیں تاکہ بعد میں جب ہم پوری نظم کی تلخیص لکھیں تو یہ چیزیں ہمارے کام آ سکیں. وہاں ہے LBW، یہاں یہ چکر ہے کہ اندلیب مؤنث ہے یا مذکر ہے. وہاں یعنی کرکٹ میں، LBW یعنی یہ LBW آؤٹ ہونے کا ایک طریقہ ہے کرکٹ میں. تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی جب کھلاڑی LBW طریقے پر آؤٹ ہوتا ہے تو کھلاڑی آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں کہ یہ آؤٹ نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں یہ آؤٹ ہے، کچھ کہتے ہیں یہ آؤٹ نہیں ہے، پھر امپائر اس کا فیصلہ دیتے ہیں. تو وہاں پر اس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے LBW ہونے پہ، اور یہاں مشاعرے میں اس بات پر جھگڑا ہوتا ہے کہ لفظ اندلیب مؤنث ہے یا مذکر ہے. اندلیب ایک پھول کا نام ہے، لیکن یہاں اندلیب سے مراد یہ ہے کہ اردو میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کے مؤنث یا مذکر ہونے میں ابھی تک بحثیں چل رہی ہیں. کچھ لوگ، کچھ ماہرین اسے کچھ لفظوں کو مؤنث کہتے ہیں اور کچھ ماہرین اسی لفظ کو مذکر کہتے ہیں. تو یہاں پر یہی بات کہہ رہے ہیں شاعر طنز کے انداز میں کہ کرکٹ کے میدان میں LBW ہونے پہ جھگڑا ہوتا ہے کھلاڑیوں کے درمیان، اور یہاں مشاعرے میں لفظوں کے مؤنث یا مذکر ہونے پہ جھگڑا ہوتا ہے. تو یہاں پر اگر ہم اس شعر میں کہی گئی بات کو مختصر کر کے لکھیں تو کیسے لکھیں گے کہ کرکٹ میں LBW ہونے پر اور مشاعرے میں الفاظ کے مذکر یا مؤنث ہونے پر بحث ہوتی ہے. اب آگے کہہ رہے ہیں وہاں بھی صرف مقدر کا کھیل ہوتا ہے، جو ان لکی ہے یہاں بھی وہ فیل ہوتا ہے. ان لکی بھی یہاں پہ انگریزی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بدقسمت، اور فیل یعنی ناکام ہونا، یہ بھی انگریزی کا لفظ ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں یعنی کرکٹ کے میدان میں بھی قسمت سے ہی کھیلا یا جیتا ہارا یا جیتا جاتا ہے. کوئی ٹیم بعض دفعہ اچھا کھیل کر ہار جاتی ہے جب قسمت اس کا ساتھ نہیں دیتی، جب وہ بدقسمت ہوتی ہے وہ ٹیم. اور بعض اوقات برا کھیل کر بھی کوئی ٹیم آخری وقت میں جیت جاتی ہے. تو کرکٹ کے میدان میں بھی قسمت سے ہی ہارا یا جیتا جاتا ہے کھیل کو. اور یہاں مشاعرے میں بھی جو شخص زندگی کے باقی معاملات میں ناکام ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے، بدقسمت ہوتا ہے، وہ یہاں مشاعرے میں آ کے اچھا شعر کہہ کے وہ بھی ہیرو بن جاتا ہے. یعنی یہاں مشاعرے میں زندگی کے باقی معاملات میں فیل اور ان لکی لوگ بھی آ کر لکی بن جاتے ہیں یا کامیاب ہو جاتے ہیں. بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جو ان لکی ہے یہاں بھی وہ فیل ہوتا ہے. یعنی مشاعرے میں بھی جو ان لکی ہے، جو بدقسمت ہے، وہ آ کے فیل ہی ہوتا ہے، چاہے وہ جتنا اچھا شعر کہہ لے. اگر کوئی بدقسمت ہے تو وہ اچھا شعر کہہ کر بھی کامیاب نہیں ہوگا، اور اگر کوئی خوش قسمت ہے تو وہ معمولی سا شعر کہہ کر بھی ہیرو بن جائے گا. یہ بات وہ اصل میں کہنا چاہ رہے ہیں. تو اس شعر میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو ہم مختصراً کیسے لکھ سکتے ہیں کہ کرکٹ میں ٹیم کی اور مشاعرے میں شاعر کی کامیابی یا ناکامی قسمت پر ہوتی ہے. یہی بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں. اب باقی اشعار میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، 3 اشعار ابھی ہمارے باقی ہیں. باقی 3 اشعار میں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو ہم اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے، اور اس کے بعد تلخیص لکھنے کے کیا اصول ہوتے ہیں وہ سیکھیں گے، اور اس کے مطابق پوری نظم کی تلخیص کرنے کی کوشش کریں گے. اس ویڈیو میں ہم نے نظم کی تلخیص کیسے کی جاتی ہے یہ سیکھا ہے.